آخری زمانے میں سب سے بڑا حربہ جو شیطان کا حربہ ہوگا وہ قبح گناہ کو ختم کرنا ہوگا. گناہ کو نارملائز کیا جائے گا. یا آج آپ کے سوشل میڈیا کی ڈیوٹی ہے، آپ کا ہر چینل کسی نہ کسی باہر کے ممالک کی ایجنسیز کے ساتھ لنکڈ ہے. اس کا ایجنڈا ہے. کوئی چینل فیمنزم کو بڑھا رہا ہے، کوئی چینل گناہوں کو نارملائز کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک جوان ایک نامحرم خاتون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور بڑی آسانی سے اپنے دوسرے دوست کو بتاتا ہے کہ میرا فلاں خاتون کے ساتھ تعلق ہے. یہ دوسرا دوست بڑی نارمل ہو کے سنتا ہے. اسے کہتے ہیں گناہ کو نارملائز کرنا. اسے کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں قبح گناہ کا ختم ہو جانا. جناب سیدہ کی کیا صفت ہے؟ ترتعش وجود ہوا. بی بی جب سنتی تھی اللہ کی نافرمانی، بی بی کا وجود کانپتا تھا. امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. مولا علی جب دیکھتے ہیں طواف کرتے ہوئے کوئی جوان کسی نامحرم خاتون کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مولا تھپڑ رسید کرتے ہیں. مولا کا چاہنے والا آ کر مولا کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. مولا فرماتے اس کو باندھو اور اس کی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں. ایک فضیلت کا نقطہ باہر جاتا ہے پھر آتا ہے. ایک معجزے کے ذریعے سے مولا پھر اس کو انگلیاں ملاتے ہیں. اس میں کوئی معافی نہیں ہے اپنا ہو یا غیر ہو، کیونکہ وہ غیرت اللہ ہیں. ہم سے زیادہ ان کو خدا سے محبت ہے. اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو علی بن ابی طالب کو غیرت آتی ہے. یہی غیرت ایک مومن کے وجود کے اندر ہونی چاہیے. لیکن معاشرہ جو کر رہا ہے وہ گناہ کو کیا کر رہا ہے؟ نارملائز کر رہا ہے. ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، تعلقات دکھائے جاتے ہیں. سب سے بڑی سزا جو اسلام میں دی وہ کس گناہ کی سزا ہے؟ وہ گناہ زنا کی سزا ہے. اور کون سے زنا کی سزا؟ کہ ایک انسان شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق بنائے. لیکن آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مردوں کے اندر سے ٹالرنس پیدا کریں. جب یہ دیکھے خاتون کو یہ ایسا عمل کرتی ہے غصے میں نہ آئے، یہ اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے، بڑا نارملائز ہو کے اس خاتون سے بات کرے. اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. یہ بے غیرتی کا عالم ہے. یہ گناہ کی قباحت کو ختم کرنے کا عالم ہے. آج یہ ہو رہا ہے، آپ کے ڈراموں میں ہو رہا ہے. آپ کے بچے، آپ کے جوان اسی ڈراموں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح جب دکھایا جائے ڈرامے میں کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے اور نیچے صرف لکھا جائے کہ شراب نوشی منع ہے، لیکن دکھا تو رہے ہو نا. وہ ریپیٹڈلی سین کو دیکھ رہا ہے اور دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کل یہ شرابیوں کی محفل میں بیٹھے گا، اسے برا نہیں لگے گا. کل یہ بے حیاؤں کی محفل میں سے برا نہیں لگے گا. کل یہ بے غیرتوں کی محفل میں بیٹھے گا، برا نہیں لگے گا. چھٹے امام کا صحابی 17 سال غالباً مولا کے ساتھ رہا. صرف اس نے امام کے غلام کو ایک گالی دی. امام نے کہا آج کے بعد میری محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. معافی مانگی، مولا میں معافی چاہتا ہوں، اتنا ساتھ ہے. فرمایا نہیں، گالی دینے والا کبھی امام کا صحابی نہیں ہو سکتا. جو ہمارے ساتھ چلے وہ آئینہ ہو. لوگ علی کو دیکھ کر بھی سیکھیں اور لوگ سلمان کو دیکھ کر بھی سیکھیں. جس طرح علی کی زندگی لوگوں کے لیے سبق ہے، اسی طرح مالک اشتر کی زندگی لوگوں کے لیے سبق آموز ہو. لیکن یہ قبح گناہ معاشرے سے ختم کیا جا رہا ہے. سخت ترین سزا جو سنگسار کی سزا ہے. اور لوگوں کو ایک مومن آیا شرعی مسئلے کا پتہ نہیں، کہتے مولانا میرے علیاذ باللہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق تھا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی. مولانا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تمام مراجع کا فتویٰ ہے کہ جو شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اگر اسے طلاق بھی ہو جائے وہ اس مرد پر حرام ابد ہے. یعنی کبھی بھی اس خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ تم نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے. خدا غیور ہے. تو اے جوان، مولا فرماتے وہ غیرت مند نہیں ہے جس کی غیرت ون سائیڈڈ ہو کہ یہ کہے میری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے، میری بہن کو کوئی نہ دیکھے، میری ماں کو کوئی نہ دیکھے، لیکن میں باہر نکلوں تو میں ہر کسی کو دیکھوں. فرمایا علی کا چاہنے والے سے معرفت نفس ہے ہی نہیں. فرمایا ظالم نہ بنو الذین آمنوا ولم یلبسوا، اور انہوں نے اپنے وجود پر ظلم کو سوار. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی کرو. پانی بنا ایک مقصد کے لیے، اس کا مقصد پورا، آپ پیتے ہیں آپ کی پیاس بجھتی ہے. اسی طرح تمہارے اعضاء کسی مقصد کے لیے بنایا، اگر یہ خلاف مقصد جاتے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ تم اپنے وجود پہ کیا کر رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو. شیراز کا واقعہ ہے. ایک مرد تھا، سونار کا کام کرتا تھا.
مولا فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کو دیکھ رہے ہو تمہارے ناموس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اگر یہ سوچ بن جائے نا کہ اگر میں کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہا ہوں کوئی میری ماں بہن کو دیکھ سکتا ہے, اگر غیرت مند ہوگا کبھی بھی آنکھوں کو بلند نہیں کرے گا. شیراز کا سونار کہتا ایک دن دکان پہ گیا سونا بیچنے کے لیے. 25-30 سال سے ایک شخص تھا, غلام تھا, ان کے گھر میں پانی لاتا تھا. پہلے پانی بہت دور ہوتا تھا, دور دراز علاقوں سے پانی لایا جاتا تھا. تو ایک دن اب بوڑھا ہو گیا, یہ سونار اپنے دکان پر تھا, خاتون گھر میں اکیلی تھی. یہ پانی لے کر آیا, اس پر شیطان نے غلبہ کیا, اس نے اس خاتون کی کلائی کو پکڑا. خاتون نے چیخا اللہ اکبر, خوف خدا کرو, اتنے سالوں سے ہمارے در کی غلامی کر رہے ہو. اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس نے خاتون کا ہاتھ چھوڑا اور گھر سے چلا گیا. یہ مومنہ تھی, اس نے مولا کا ایک فرمان پڑھا ہوا تھا. جب اس کا شوہر واپس آیا, رات کو اس نے شوہر کو بٹھایا, رونے لگی, کہا کہ زندگی اس غلام کی گزر گئی, اس نے کبھی بھی ہاتھ نہیں بڑھایا میری طرف. کہا کیا ہوا ہے؟ کہ آج اس نے میری کلائی کو پکڑا. شوہر پریشان ہوا, کہ پھر خوف خدا آیا, چلا گیا. لیکن تو مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے, تجھے قسم ہے علی ابن ابی طالب کی, مولا کا چاہنے والا ہے, یہ بتا آج تم نے کوئی خطا کی تھی؟ آج تو نے کوئی گناہ کیا تھا؟ سر جھکاتا ہے, کہتا تم نے قسم دی ہے, بتاتا ہوں. کہا آج دکان پہ خاتون کنگن لینے آئی تھی, شیطان کا غلبہ ہوا, میں نے خاتون کو کہا اپنے ہاتھ تو میں پہناتا ہوں. کہ پھر خوف خدا میں نے ہاتھ چھوڑ دیا. کہ وہاں تم نے ایک نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا, یہاں تمہارے ناموس کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ ڈالا تھا. تو دنیا کا حساب یہیں پہ پورا کر دیتے ہیں. فرمایا اے مومن غیرت مند بن, اور یہ غیرت تب آتی ہے جب کم از کم انسان دن میں زیادہ نہیں, علماء کے لیے 200 صفحے, لیکن جو عام لوگ ہیں کم از کم 20 صفحے معرفت النفس کا علم حاصل کریں کہ یہ نفس مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے, یہ اللہ اور اہل بیت کے راستے سے مجھے کیسے ہٹاتا ہے, یہ کبھی مجھے غصے میں لاتا ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں, کیا حالات تیرے اوپر حاوی ہیں یا تو حالات کے اوپر حاوی ہے. اگر تو حالات پہ کنٹرول کر رہا ہے تو علی والا ہے. حسین بن علی نے حالات پہ کنٹرول کیا, لیکن اگر تو کوفیوں کی طرح حالات میں بہتا ہوا جا رہا ہے کہ مولانا یہ فیشن ہے, مولانا یہ کہا جا رہا ہے, مولانا ٹی وی میں یہ دکھایا جا رہا ہے, لوگ یہ پہن رہے ہیں, اگر تو حالات کے ساتھ جی رہا ہے تو کر رعا ہے, مچھر کی طرح ہے. فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ, مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا زمانہ کیا کر رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں.